لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. خالق موت و حیات پروردگار مقصد حیات و ممات کا اعلان کر رہا ہے. الذی وہ پروردگار خلق الموت والحیات جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کی بھی تخلیق کی، اور سبب بھی بیان کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے. تشریف لیں صلوات محمد و آل محمد. تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں بلحاظ عمل کون بہتر ہے. فلسفہ موت و حیات سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اس کے آخری جز پر کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہماری حیات کا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کو آزمایا جائے کہ ہم میں عمل کے اعتبار سے کون احسن و بہتر ہے. یہ نہیں کہا کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بلحاظ عمل کون زیادہ ہے. تمہاری نمازیں کتنی ہیں، تمہارے روزے کتنے ہیں، تمہارا کار خیر کتنا ہے، مقدار کو طلب نہیں کیا ہے بلکہ کیفیت عمل کا مطالبہ کیا ہے. کثرت عمل تکرار عمل سے ہے اور حسن عمل اخلاص نیت سے ہے. اگر یہ اعلان ہوتا کہ ہم تم کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، کس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، کس نے روزے زیادہ رکھے ہیں، کس نے حج زیادہ کیا ہے، کس نے کار خیر زیادہ کیا ہے، تو عدالت پروردگار پر سوال ہوتا. اگر عمل کی کثرت کا مطالبہ ہوتا تو اللہ سب کو برابر سے عمر عطا کرتا.
کوئی چند سال میں رخصت ہو گیا، کوئی 10 سال میں اس دنیا سے چلا گیا، کسی نے 20 سال کی حیات پائی، کوئی 50 سال زندہ رہا، اور کوئی 100 برس کی مدت حیات کو پوری کر کے گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کی زندگی زیادہ ہے اس کا عمل زیادہ ہے، زیادہ عمر پائی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں زیادہ عبادتیں ہوں گی، زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ کم حیات پائی ہے تو اس کی زندگی میں کم نیکیاں ہوں گی۔ کہ ہم کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، عمل کم ہو مگر اخلاص کے ساتھ ہو، عمل کم ہو مگر خلوص کے ساتھ ہو۔ اگر نتیجہ کثرت عمل ہی پر ہوتا تو جناب نوح کو سب سے زیادہ حیات ملی اور سب سے زیادہ جناب نوح کو تبلیغ کرنے کا موقع ملا۔ جناب نوح کو 2500 سال کی عمر ملی، اور اس 2500 سال کی عمر میں جناب نوح نے 950 برس میدان تبلیغ میں صرف کیے۔ 950 برس کی تبلیغ جناب نوح کی، جس میں 2500 سال کی حیات ہے، 950 سال کی تبلیغ ہے۔ نوح کی حیات اور تبلیغ کا تجزیہ کریں تو پیغمبر اسلام کی حیات بھی مختصر ہے اور دوران تبلیغ بھی مختصر۔ جس طریقے سے نوح کی 2500 سال کی عمر، تبلیغ 950 سال کی، پیغمبر کی 63 سالہ حیات اور تبلیغ 23 سال کی، 40 سال کی تبلیغ پیغمبر کی وہ ہے کہ جس میں آپ نے زبان کو استعمال نہیں کیا۔ بہترین تبلیغ یہ ہے کہ زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے بلکہ کردار کے ذریعے تبلیغ ہوتی رہے۔ ہم خود سچ بولیں، دوسرے دیکھ کر کے ہم کو سچ بولنے لگ جائیں۔ ہم خود امانت دار بنیں، دوسرے ہماری امانت داری کو دیکھ کر کے امین بن جائیں۔ تو نبی کریم نے 40 سال تک خاموش تبلیغ کی، اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا، اور جب 40 سال تک سچ بول کر کے دکھایا، 40 سال تک امانت داری کر کے دکھایا، پھر اس کے بعد میں پیغمبر نے زبان سے دعوت دی۔ کیا خوبصورت بات امام نے کہی جب ایک مبلغ نے امام سے کہا کہ ہم فلاں علاقے میں بغرض تبلیغ جا رہے ہیں، تو امام نے کہا کوشش یہ کرو کہ زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ تو اس اعتبار سے جناب نوح کو جو حیات ملی ہے وہ زیادہ، اور تبلیغ بھی جناب نوح نے زیادہ کی، لیکن 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ کیا ہوا؟ جناب نوح کو بد دعا کرنا پڑا بارگاہ پروردگار میں، رب انی دعوت لیلا و نہارا، پروردگارا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پروردگارا ہم نے اپنی قوم کو دن میں بھی بلایا اور رات میں بھی بلایا۔ نوح تبلیغ کر رہے ہیں، تبلیغ کے نتیجے میں جناب نوح کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، جناب نوح پر تانے کسے جا رہے ہیں، جناب نوح کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے، جناب نوح کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تبلیغ کی راہیں آسان نہیں ہیں، بلکہ پرخار وادیوں سے گزر کر کے تبلیغ کرنا پڑتا ہے۔ عزیزوں، جناب نوح کے پیغام پر واہ واہ کے نعرے نہیں بلند ہو رہے تھے، بلکہ طنز کسا جا رہا تھا۔ اتنے پتھر جناب نوح کو مارے جاتے تھے کہ جناب نوح لہو لہان ہو جاتے تھے، پتھروں میں چھپ جاتے تھے۔ تاریخ انبیاء آپ پڑھیں تو اس میں ملے گا کہ جبریل شام کو آتے تھے، نبی کو پتھروں کے درمیان سے نکالتے تھے، زخمی نبی کے جسم پر اپنے پروں کو مس کرتے تھے، نبی کو شفا مل جاتی تھی۔
بس یہیں پر رک کر کے مجھے ایک بات عرض کرنا ہے کہ جناب نوح وہ ہیں کہ ملک پر مس کرے تو نوح کو شفا ملے، حسین فخر نوح کا نام ہے کہ جس سے ملک کو شفا ملی۔ اور جسم سے فطرس نے اپنے آپ کو مس نہیں کیا۔ جب فطرس لایا گیا بارگاہ رسالت میں اور فرشتوں نے اس کی رودات کو عرض کیا تو پیغمبر نے اشارہ کیا گہوارہ امام حسین کی طرف۔ پیغمبر چاہتے تو امام حسین کو گہوارے سے اٹھاتے، فطرس کی آغوش میں دے دیتے، جسم مس ہو جاتا، فطرس کو شفا مل جاتی۔ عزیزوں، پیغمبر مکمل شفا کا انتظام کر رہے ہیں کہ فطرس کو تو شفا مل گئی، اس کی مرادیں تو بر آئیں چونکہ امام مل گئے۔ پیغمبر نے کہا گہوارے سے اپنے آپ کو مس کر دو۔ اچھا، یہ گہوارہ جنت کا نہیں تھا، جنت کے میوے آئے، جنت کا لباس آیا، لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ گہوارہ بھی جنت سے آیا تھا۔ اگر جنت کے گہوارے سے فطرس اپنے آپ کو مس کرتا تو ہم یہی کہتے کہ جنت کا گہوارہ تھا، لہذا اس کی تاثیر تھی، ملک کو شفا مل گئی۔ نہیں، یہ گہوارہ مدینے کے بنائے ہوئے بڑھئی کا تھا، نجار کا تھا، اس نے بنا دیا۔ اس گہوارے کو امام حسین سے نسبت مل گئی، نسبت ملنے سے یہ تاثیر پیدا ہوئی کہ ملک کو شفا ملی، اس کی مرادیں برائی بالوں پر نئے مل گئے۔ عزیزو، جو چیز ان سے منسوب ہو جائے خدا اس میں وہ تاثیر عطا کرتا ہے کہ ہماری مرادوں کو بالوں پر مل جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ آخر کار جناب نوح نے بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، پروردگارا میں نے اپنے قوم کو دن اور رات بلایا، اور پھر اس کے بعد میں کہا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا بلاتا تھا اتنا فرار اختیار کرتے جاتے تھے۔ نبی نے بے پناہ مصیبتوں کو اٹھایا، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے پتھر ہم کو مارا، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہم کو ستایا، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہم کو اذیتیں دیں، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہم کو تانے کسے، نہیں، شکایت کی ہے کہ میں بلا رہا تھا، یہ فرار اختیار کر رہے تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کو کسی اور بات سے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی تکلیف نبی بلاتا رہے، امت فرار اختیار کرتی رہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد، صلوات بر محمد وآل محمد۔ جناب نوح بلاتے رہے اور یہ فرار اختیار کرتے رہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ مرسل اعظم نے کیوں کہا کہ ما اوذی النبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی تکلیف مجھے پہنچی۔ تو جناب نوح کی تبلیغ، اور اس کے بعد میں جناب نوح نے بد دعا کی۔ بد دعا کرنا بتا رہا ہے کہ جناب نوح اپنے صبر کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ اگر اس کے بعد بھی صبر کی گنجائش ہوتی تو جناب نوح بد دعا نہیں کرتے۔ مصیبتوں کی انتہا پر اگر بد دعا کر دی جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ صبر کی انتہا معلوم ہو گئی کہ کہاں تک صبر کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین نے مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے بعد نہ بد دعا کی اور نہ مصیبتوں کے ٹالنے کی دعا کی۔ وجہ یہ،
عزیزوں، سب سے مشکل ترین امتحان ہے صبر کا۔ تمام امتحانات میں شکر کا امتحان ہے، دیگر امتحانات ہیں، صبر کا امتحان مشکل ترین۔ اور صبر کا امتحان اسی وقت ہوگا جب مصیبتیں آئیں گی۔ اگر مصیبتیں ٹل گئیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے امتحان کا فارم بھرا مگر امتحان میں شریک نہیں ہوئے۔ اور امتحان مصیبت کا نتیجہ کیا ہے؟ امتحان مصیبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یہ ڈگری ہے، سند ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ معصومین نے مصیبتوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی دعا کی ہے، مصیبتوں کے ٹل جانے کی دعا نہیں کی ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، پروردگارہ مصیبتوں کو ہمارے اوپر انڈیل دے اور ہم کو مصیبتوں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھ۔ جناب نوح نے بد دعا کی، عذاب آیا۔ عذاب آنے کا نتیجہ کیا؟ کہ جتنے تھے سب ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ صرف جناب نوح اور ان کے اصحاب بچے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، قرآن نے کہا ہم نے ان کو نجات دی اور اصحاب سفینہ کو نجات دی۔ صرف جتنے جناب نوح کے ماننے والے تھے، جناب نوح کے اصحاب تھے، ان کو بچایا۔ یعنی پوری امت غرق ہو گئی، امت تباہ ہو گئی، امت ختم ہو گئی، نوح اور ان کے اصحاب بچ گئے۔ بس یہی فرق ہے جناب نوح میں اور امام حسین کے امتحان میں کہ نوح نے اپنے اور اپنے اصحاب کو بچا لیا، امت کو ہلاک کر دیا۔ امام حسین نے اپنے کو اور اپنے اصحاب کو قربان کیا، پوری امت کو بچا لیا۔ جناب نوح کی پوری تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا؟ روایات کے مطابق چاہے قصص الانبیاء کو آپ دیکھ لیں، حیات القلوب، کہیں 82-83، کہیں 70-72، بھائی اتنے ہی افراد بچے۔ تو اللہ کثرت عمل کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کہا ہم کثرت عمل نہیں، حسن عمل کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کہا ہم کثرت عمل کو نہیں دیکھیں گے، ہم کیفیت عمل کو دیکھیں گے، کمیت عمل کو نہیں دیکھیں گے، اس کی کیفیت کیا ہے یہ دیکھیں گے۔ ایک طرف نوح کے یہاں کثرت عمل ہے، لیکن نتیجہ عمل کیا کہ پوری تبلیغ کشتی میں سمٹ کر کے آ گئی۔ دوسری طرف مرسل اعظم کی 23 سالہ تبلیغ ہے، اور یہ تبلیغ اتنا پھیلی کہ آج دنیا کا کوئی گوشہ، دنیا کا کوئی علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر صدائے لا الہ نہ بلند ہو رہی ہو، جہاں پر اللہ اکبر کی آواز نہ آ رہی ہو، جہاں پر نمازیں نہ ہو رہی ہوں، جہاں پر ذکر خدا نہ ہو رہا ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 5:28 پر نماز صبح کا وقت ایک جگہ ہوا، ابھی یہاں کی اذان ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ دوسری جگہ کی اذان کا آغاز ہو گیا، وہاں کی اذان ختم نہیں ہونے پائی کہ تیسرے شہر کی اذان شروع ہو گئی، وہاں کی اذان ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ چوتھے شہر کی، یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نماز صبح کا تسلسل جو قائم ہوا تو 24 گھنٹہ اس دنیا میں ہر جگہ باقی رہا۔ تو یہ تو ایک ہے نماز صبح، پھر اس کے بعد میں نماز ظہر ہے، نماز مغربین کی اذان ہے، اور پھر نمازیں ہیں۔ تو دنیا کا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جہاں پر کسی ایسا، جہاں پر اذان کی آواز نہ آ رہی ہو، پوری دنیا میں۔ تو پیغمبر اسلام کی 23 سالہ تبلیغ کا نتیجہ کیا ہوا کہ پوری دنیا میں آج
کلمہ توحید کے پڑھنے والے موجود ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. تو عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. ہم جو بھی عمل کریں وہ خدا کے لیے کریں. اور ظاہر سی بات ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ بہت سی چیزیں ہم نے بھی دین کو اتنا ہی لیا ہے جتنا ہماری دنیا کے لیے کام آئے. امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ دین کو چٹنی کے طور پر استعمال کریں گے. جب بے دینی کی بدہضمی بڑھے گی تو تھوڑا سا دیداری کا چورن جو ہے وہ چاٹ لیں گے. جبکہ کہ دنیا کو اتنا ہی لو جتنا تمہارے دین کے کام آئے. عزیزوں، دنیا کے سلسلے میں جو روایات ہیں معصومین علیہ السلام کی، اس میں تضاد پایا جاتا ہے. نہج البلاغہ کے خطبات میں آپ دیکھیے، الدنیا غرارۃ شرارۃ، تمام چیزیں ہیں، دنیا دھوکہ دینے والی ہے، نقصان پہنچانے والی ہے. کہیں پر آپ نے فرمایا کہ مثل الدنیا کمثل الحیہ مسها لین وسمها قاتل. دنیا کی مثال ایک سانپ کے جیسی ہے کہ جس کا ظاہر چمکدار ہے، نرم اور نازک ہے، اور باطن میں قاتل زہر بھرا ہوا ہے. جس کو دیکھ کر کے ایک بچہ لپکتا ہے، فریفتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، باطن سے بے خبر ہے. بچہ لپک رہا ہے، باپ خوفزدہ ہو رہا ہے. کیا بیٹا باپ سے زیادہ بہادر ہو گیا ہے؟ باپ ڈر رہا ہے، خوفزدہ ہو رہا ہے سانپ کو دیکھ کر کے، اور سانپ کو دیکھ کر کے باپ کیا، نانا بھی ڈر جاتا ہے. بابا جان کو جانے دیجئے، نانا جان بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بچہ اس کی طرف لپک رہا ہے، باپ اس سے خوفزدہ ہو رہا، اس کو روک رہا ہے. تو یہ دلیل نہیں ہے کہ بچہ بہادر ہے، کیونکہ بچہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے، اس کے چمک کو دیکھ رہا ہے، اور باپ کی نگاہ ظاہر کو پار کر کے باطن کو دیکھ رہی ہے. تو جو لپکتا ہے کسی چیز کی طرف، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے صرف ظاہر کو دیکھا ہے، اس کی عقل بچپنے کی منزل میں ہے. اور جو دیکھ کر کے محتاط ہوتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی عقل پختہ ہے. یہی فرق تھا صاحبان عصمت میں اور عام افراد میں. لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھ کر کے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اس پر فریفتہ ہو رہے تھے، اور مولا کائنات دنیا کو طلاق دے رہے تھے، کیونکہ نظر باطن کے اوپر تھی، ظاہر پر نہیں تھی. اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی چیز کی کیفیت کو جانتے ہیں تو لاکھ وہ بہت بہتر ہو، لاکھ وہ بہت اچھی ہو، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر حلوائی کی دکان پر آپ چلے جائیں، مشہور برانڈ، وہاں سے مٹھائی سب لاتے ہیں، بڑی مشہور دکان ہے، کہیں کی بھی دکان ہو سکتی ہے، بہترین ریپر، بہترین پیکٹ، ذائقہ دار، مزیدار. اتفاق سے آپ اس دکان کے اس مرکز پر پہنچ گئے جہاں مٹھائیاں بنائی جا رہی تھیں. آپ نے گندگی کو دیکھا، بھن بھناتی ہوئی مکھی کو دیکھا، کتے کو برتن چاٹتے ہوئے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ یہ نام کا تو مسلمان ہے لیکن طہارت کا کوئی خیال نہیں ہے. آپ نے پوری کیفیت کا جائزہ لیا، واپس آ گئے مصطفیٰ آباد میں. اس مشہور دکان سے کوئی بندہ مومن جا کر کے مٹھائی لے آیا، نذر کر کے اس کو محترم بھی بنا دیا، لوگ کھا رہے ہیں،
ذائقے کی تعریف کر رہے ہیں، کیا عمدہ مٹھائی ہے، کیا اچھی شیرینی ہے، کیا عمدہ پیکنگ ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ پورے اکبرپور میں ایسی مٹھائی کوئی بنانے والا نہیں ہے، امبیڈکر نگر جانے دیجیے، فیض آباد میں نہیں ملنے والی ہے۔ آپ سے کہا جا رہا ہے، آپ اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، لوگ زبردستی کر رہے ہیں، آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ذائقہ خراب ہے؟ اگر ذائقہ خراب ہوتا تو لوگ تعریف نہ کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں لذت بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، خوشنما بھی ہے، تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ اس کو کھانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ان کے اور آپ کے درمیان فرق کیوں پیدا ہوا؟ کا فرق اس لیے کہ آپ اس وقت موجود تھے جب یہ بن رہی تھی، یہ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ بن رہی تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ امیر المومنین اس دنیا سے بیزار کیوں تھے اور باقی اس پر مرے کیوں جا رہے تھے؟ کیونکہ علی اس وقت تھے جب یہ دنیا بن رہی تھی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف اسی دنیا کی بے پناہ تعریف کی گئی ہے۔ یہ دنیا اس قابل ہے کہ سکان سماوات آئیں، عرش نشین یہاں پر آباد کیے جائیں، قرآن لوح محفوظ سے یہاں پر نازل کیا جائے۔ یہ بستی انبیاء کی بستی، اولیاء کی بستی، ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے۔ تعریف بھی دنیا کی، تو ایک طرف کلام معصوم میں مذمت دنیا، اور دوسری طرف کلام معصوم میں اس دنیا کی تعریف بھی۔ عزیزوں، امام کا قول سیاسی لیڈروں کا قول نہیں ہوتا کہ ایک بات کہنے کے بعد فوراً اس بات سے یو ٹرن لے کر کے دوسری بات کہہ دی۔ نہیں، اگر مذمت کی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، تعریف کی ہے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ دو کیفیتیں ہیں۔ اگر اس کیفیت میں دنیا آئے تو یہ دنیا قابل مذمت ہے، اور اگر اس حالت میں آئے تو لائق تعریف ہے۔ چنانچہ امیر المومنین نے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں واضح کیا۔ آپ نے فرمایا کہ من ابصر بالدنیا بصرت ہو ومن ابصر الی الدنیا اعمت ہو۔ جس نے دنیا کے ذریعے دیکھا، دنیا نے اس کو بابصیرت بنا دیا، اس کی بینائی میں اضافہ ہو گیا، نورانیت بڑھ گئی۔ اور جس نے دنیا کی طرف دیکھا وہ اندھا ہو گیا، وہ نابینا ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، اگر کوئی چیز غائب ہو گئی ہے اور مناسب روشنی نہیں ہے تو آپ انتظار کریں گے سورج کا۔ سورج طلوع ہوگا تو اس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں نظر آ جائیں گی، تو سورج کے ذریعے اگر دیکھا جائے تو بہت کچھ نظر آئے گا، روشنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن سورج کی طرف اگر دیکھا جائے تو رہی صحیح روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ جس نے دنیا کے ذریعے دیکھا تو اس کو دنیا نے بابصیرت بنا دیا، اور جس نے دنیا کی طرف دیکھا وہ اندھا ہو گیا، وہ نابینا ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس نے دنیا کی طرف دیکھا تو ان کو آپ دیکھیں کہ دنیا کی طرف دیکھنے والوں کے سامنے اگر جنت بھی آئی تو جنت کو نہ دیکھ سکے، ملک رے کو دیکھا۔ یہ وہ ہیں
یہ وہ ہیں جو دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہی فرق ہے حر میں اور پسر سعد میں کہ حر نے دنیا کے ذریعے دیکھا، پسر سعد نے دنیا کی طرف دیکھا. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. ان دونوں میں یہی فرق ہے. تو عزیزوں، دنیا کی کسی شے کا مالک بننے سے نہیں روکا گیا ہے کہ ہمارے پاس دولت نہ ہو، ہمارے پاس اچھا مکان نہ ہو. کہ نہیں، چیز کا مالک بننا عیب نہیں ہے، لیکن وہ شے ہماری مالک نہ بننے پائے. اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر دنیا تمہارے پاس آئے تو خدیجہ بنو، قارون نہ بنو. دونوں میں فرق یہ ہے کہ قارون نے دنیا کی طرف دیکھا اور جناب خدیجہ نے دنیا کے ذریعے دیکھا. یہی فرق ہے. اور چنانچہ بہلول دانا نے بہت اچھے انداز میں اس بات کو سمجھایا ہارون رشید کو. بہلول دانا قبرستان میں گئے اور ایک قبر میں جا کر کے سو گئے، جہاں پر یاد رکھیں کہ سکون نفس ہو وہاں بستر نہیں دیکھے جاتے. اگر نفس مضطرب ہوگا تو یاد رکھیں کہ وہ سنجاب کے بستر پر بھی نیند نہیں آئے گی، اور اگر نفس مطمئن ہوگا تو پتھر کا تکیہ لگا کر کے بھی انسان کو نیند آ جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ شب ہجرت بستر پیغمبر پر سونے والا نفس مطمئن کا مالک تھا. مضطرب نفس کو تلواروں کے سائے میں نیند نہیں آنے والی ہے. جہاں اطمینان ہو. بہلول دانا سو گئے. ہارون رشید آیا، کہا بہلول کہاں ہے؟ کسی نے کہا قبرستان کی طرف گئے ہیں. بھیج دیا غلاموں کو، لے کر کے آؤ. بہلول قبر میں سو رہے تھے، جگایا، زبردستی وہاں سے اٹھایا. اب بہلول بہت غصے میں ناراض، ہارون رشید کے سامنے پیش کیے گئے. ہارون نے چہرے کو دیکھا، کہا کس بات پر ناراض ہو؟ کہا میرا بہت بڑا نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان تمہارے غلاموں نے کر دیا. میرا مکان چلا گیا، محل چلا گیا. اب ہارون پریشان، تم تو قبر میں سو رہے تھے، مکان کہاں، خزانے میرے ختم ہو گئے، دولت میری چلی گئی، اور تم کہہ رہے ہو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تمہارے خادموں نے کیا. کہا ہوا کیا؟ کہا میں قبر میں سو رہا تھا، محل کا مالک تھا، غلام سجبختہ کھڑے ہوئے تھے، خزانے بھرے ہوئے تھے، نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ انہوں نے آ کر کے مجھے جگا دیا اور ساری نعمتیں ان کی وجہ سے ختم ہو گئیں. ہارون ہنسنے لگا کہ عجب دیوانگی کی باتیں کر رہے ہو، ارے یہ خواب دیکھا تھا، کوئی حقیقت نہیں ہے. کہا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو تمہارے پاس حکومت ہے، یہ جو تمہارے پاس خزانے ہیں، یہ جو تمہارے پاس حشم و خدم ہے، یہ کب تک؟ ہماری آنکھ کھلی سب ختم، تمہاری آنکھ بند ہوگی سب ختم ہو جائے گا. کس بات پر اکڑ رہے ہو؟ اور کیا خوبصورت بات امیر المومنین نے فرمائی کہ الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب یہ مریں گے تب بیدار ہوں گے. آج ہمارے پاس اتنا ہے، اتنی دولت ہے، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے، لیکن واقعاً جب فرشتے اجل آئے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ایک کفن اور 2 گز زمین سے زیادہ ہم کچھ نہیں لے جا سکتے.
تو عزیزوں، یہ آیت متوجہ کر رہی ہے کہ ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں، اور جب خلوص کے ساتھ انسان کوئی کام کرتا ہے تو خدا وسائل بھی پیدا کرتا ہے اور اس عمل کو قبولیت کی سند بھی عطا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ جو امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے اور مصطفیٰ خسروی نے پند تاریخ میں بھی، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت گزار۔ اس کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا فلاں جگہ پر لوگ ایک درخت کی عبادت کر رہے ہیں۔ عابد کو غصہ آیا، اس نے کلہاڑی اٹھائی اور اس جانب روانہ ہو گیا جہاں وہ درخت تھا جس کی لوگ عبادت کر رہے تھے۔ میں درخت کو ختم کر دوں گا، میں درخت کو کاٹ دوں گا تاکہ لوگ شرک سے بچیں۔ راستے میں شیطان سے ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فلاں جگہ پیڑ ہے، اس کو لوگ پرستش کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو مجھے کاٹنا ہے۔ کہ تم عبادت گزار اللہ کی عبادت میں مصروف کہاں بے جا کام کرنے جا رہے ہو؟ جاؤ جا کر کے خدا کی عبادت کرو، درخت کاٹنا یہ تمہارا کام تھوڑی نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں اس درخت کو کاٹوں گا۔ شیطان نے کہا کہ میں تم کو کاٹنے نہیں دوں گا۔ چنانچہ دونوں میں مقابلہ ہوا، عابد شیطان پر غالب آیا، اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ مغلوب شیطان نے آواز دی کہ اچھا مجھے چھوڑ دو، میری بات سن لو، دیکھو یہ درخت جو وہاں پر لگا ہوا ہے اس کا کاٹنا تو تمہارے اوپر واجب نہیں ہے، اور اگر اس کا کاٹنا اتنا ہی ضروری ہوتا تو خدا کسی نبی کو حکم دیتا، تم کیوں جا رہے ہو؟ ایسا کرو کہ تم اس درخت کو نہ کاٹو۔ اب آپ دیکھیے کہ شیطان کیسے کیسے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اس درخت کو تم نہ کاٹو، اس کے بدلے میں روزانہ تم کو 3 درہم ملیں گے، اس سے تم بہت سا کار خیر کر سکتے ہو، لوگوں کی مدد کر سکتے ہو۔ یہی فلسفہ ہے نا کہ پیسے چاہے جہاں سے آئیں بس خرچ کر دیے جائیں۔ عزیزوں یاد رکھیے، یہ ویسے ہی خرچ کرنا ہوا جیسے کہ وہ روٹی چور جس نے روٹی چرائی اور راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ امام جعفر صادق نے ٹوکا، اس لیے کہ جو خرچ کر رہا وہ اپنی نیکی دیکھ رہا ہے، اور جس کی روٹی ہے وہ اپنے مال کا حساب کر رہا ہے۔ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہم کہاں سے لا کے خرچ کر رہے ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ تو مال پاک و پاکیزہ ہے۔ چنانچہ کا 3 درہم تمہارے تکیے کے نیچے سے روز ملیں گے۔ انہوں نے قبول کر لیا، 3 درہم دوسرے دن مل گئے، خوش، پھر مل گئے، 2 دن کے بعد پیسے غائب۔ اب ان کو پھر غصہ آیا، کلہاڑی لیا اور چل دیے۔ راستے میں وہی شیطان انسانی شکل میں ملا، کہاں جا رہے ہو؟ پیڑ کاٹنے۔ میں نہیں کاٹنے دوں گا، میں کاٹوں گا، تم جھوٹے ہو، مکار ہو، وعدہ خلاف ہو۔ شیطان نے گریبان پکڑ لیا، یہ اس خیال میں تھے کہ ابھی تو پرسوں اس کو پٹک کے مارا ہے، آج پھر پٹک دیتا ہوں۔ اب نتیجہ اس کے بالکل برعکس، یہ نیچے شیطان ان کے سینے پر ان کا گلا دبائے ہوئے کہ اچھا میں پیڑ نہیں کاٹوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر آج اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا میرے اندر طاقت نہیں آئی، تم کمزور ہو گئے۔
کل تم چلے تھے اخلاص سے خدا کے لیے، آج دولت کے لیے جا رہے ہو، آج شہرت کے لیے جا رہے ہو، آج اپنے فائدے کے لیے جا رہے ہو۔ یاد رکھو جب اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے تو خدا اس اخلاص کی بنیاد پر اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ اب یہیں سے ذمہ داری ہماری کہ یہ منبر خدا نے یہاں تک پہنچایا تو ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اس منبر کو تم نے اپنی شہرت اور اپنی تعریف کے لیے استعمال کیا تھا یا ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے؟ تو ایک سوال تو ذاکر سے کہ تم نے پیغام حق کہاں تک پہنچایا، لوگوں کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا یا رضائے اہل بیت کو؟ دوسرا سوال بانی مجلس سے ہوگا، فلاں جگہ سے ذاکر بلا لیجئے، اتنا خرچ کر لیجئے، مجمع بہت ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے مجمع کے لیے مجلس کی تھی یا ہمارے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اس شریعت کو پہنچانے کے لیے جس کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی گئیں؟ اور ایک سوال سامعین سے ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ تم اس شریعت کو سمجھنے کے لیے آئے تھے جس کے لیے کربلا ہوئی ہے، یا تم اپنے مزے کے لیے آئے تھے؟ مزہ نہیں آیا مجلس میں تو یہ مزے کے لیے آئے تھے یا دین کو سمجھنے کے لیے یا شریعت کو سمجھنے کے لیے؟ عزیزوں یاد رکھیں کہ بڑی رقم خرچ کر کے، بہت بڑا 40واں کر کے اگر ثواب زیادہ ہوتا ہے تو پھر خدا کے یہاں عدالت نہیں ہے۔ آپ کے پاس 2 لاکھ روپے تھے، آپ نے خرچ کر دیا، پورے علاقے میں دھوم مچ گئی، فلاں ذاکر پر 2.5 لاکھ خرچ کر دیا، فلاں پر 2 لاکھ خرچ کر دیا، اس سے غرض نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ جس نے 200 روپے خرچ کیے تھے یا 2000 خرچ کیے تھے، اس کو کیا ثواب کم ملا؟ 1 لاکھ میں آپ 10 مجلسیں کر لیجئے تو 10 مجلسوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن جہاں پر شہرت ہو، جہاں پر نام و نمود ہو، اور ایسے افراد کو منبر پر لا کر کے بیٹھالا جائے کہ جو نہ خود دین کی دال سمجھتے ہیں اور نہ سمجھانا چاہتے ہیں، اپنے فکر اور نظریے کے ذریعے سے بلکہ لوگوں کو عمل سے منحرف کر دیتے ہیں، تو اس کا ثواب کیا واقعاً ملے گا؟ نہیں۔ مجلسیں کیجئے اور ہر فرد کو ذاکر ہونا چاہیے، لیکن مثبت ذمہ داری کے ساتھ مصائب وہی پڑھے جائیں جو مصائب مستند کتابوں میں ہے۔ آپ ایک چیز کو 10 طریقے سے پیش کریں گے، مقدمہ مضبوط بنے گا یا کمزور؟ آپ نے تو پڑھ دیا 5 طریقے سے، اب جو مخالف ہے وہ کہے گا کہ دیکھیے یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، کتاب میں یہ ہے، اس کے معنی کچھ نہیں۔ تو آپ نصرت کر رہے ہیں کربلا کی۔ لیکن اگر مثبت انداز میں مجلس ہو تو اس کا ثواب کم نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ فرش اعضا کو بچھایا جائے، کہاں تک ثواب ہے؟ یہ جو فرش اعضا بچھایا ہے آپ نے، ایک ثواب تو اس کو ملے گا جس کے لیے مجلس کی گئی ہے، ان مرحومین کو ثواب پہنچے گا۔ دوسرے مجلس کرنے والے کو ایک ثواب ملے گا، ایک ثواب ملے گا مجلس میں آنے والوں کو، ایک ثواب ملے گا ذاکر کو۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ اگر ہم نے آپ سے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیج دیجئے، تو پھر ہم نے اخلاص سے مجلس نہیں پڑھی ہے، پیسے کے لیے، یا لفافہ کم ہے اور مطالبہ کر دیا نہیں، یہ امام کی طرف سے نذرانہ ہے، جو مل جائے قبول کر لے، امام کی طرف سے آتا ہے، مطالبہ نہیں۔ اور پھر ایک ثواب ملے گا ہمارے ان اساتذہ کو
کہ جنہوں نے ہم کو اس لائق بنایا۔ ایک ثواب ملے گا ہمارے والدین کو جنہوں نے اس راہ میں ہم کو لگایا، ایک ثواب ملے گا اسی مجلس اعزا کا عزیزوں ان افراد کو جنہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی، ایک ثواب ان تمام لوگوں کو ملے گا جنہوں نے کسی بھی نہج سے طریقے سے مدرسے میں مدد کی ہے۔ تو یہ ثواب کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ بس ایک واقعہ میں اور بیان کر دوں اور اپنی منزل کی طرف آ جاؤں کہ کثرت عمل نہیں بلکہ حسن عمل۔ چنانچہ جنگ تبوک کا اعلان ہوا کہ تبوک کے مقام پر کچھ لوگ ہیں جو اکٹھا ہو رہے ہیں، مدینے پر حملہ کریں گے۔ نبی کریم نے جہاد کا اعلان کیا اور حکم دیا کہ لشکر تیار کیا جائے۔ باقاعدہ فوج تو نہیں ہوتی تھی، اسلامی نظام میں جہاد ہر ایک پر واجب ہے۔ جو مفتتی ہے لوگ تیاری کرنے لگے، اسلحے موجود نہیں تھے، سب کے پاس تلواریں نہیں تھیں، سب کے پاس زرہ نہیں، جوشن نہیں، ڈھال نہیں، سواریاں نہیں۔ پیغمبر اسلام نے اعلان عام کر دیا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے کر کے آئے۔ لوگ حسب حیثیت جو تھا وہ لے کر کے آئے، دینار و درہم، سونا اور چاندی۔ نبی کریم نے حکم دیا کہ جتنے لوہار ہیں سب کو مدینے میں بلایا جائے۔ کوئی تلوار بنا رہا ہے، کوئی زرہ بنا رہا ہے، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایسے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو عقیل انصاری، غریب صحابی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کوشش کی کہ قرض مل جائے تو رسول اللہ کو دے دیں۔ آپ دیکھیں کہ مال سے غنی نہیں تھے لیکن دل کے غنی تھے، ورنہ مال کے جو غنی تھے انہوں نے بچا کے رکھا، یہ دل کے غنی تھے۔ لہٰذا انہوں نے مانگا، قرض نہیں ملا، مزدوری کے لیے نکلے کہ کچھ مل جائے، مزدوری نہیں ملی۔ ایک یہودی کے یہاں کام ملا، لیکن اس نے کہا کہ نقد پیسے ہم نہیں دیں گے، آپ دن بھر ہمارے باغ میں کھجوریں توڑیے، شام کو ہم اجرت دیں گے۔ دن بھر بیچارے یہ کھجوریں کو توڑتے رہے، شام کو بطور اجرت اس یہودی نے ان کو کھجوریں دی۔ اب یہ کھجور لے کر کے مارکیٹ میں آئے، بک جائے تو رسول اللہ کو پیسہ دے دیں۔ کھجور نہیں بکی، گھر آئے، آدھی کھجور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے رکھ دی اور آدھی کھجور ایک کپڑے میں باندھی، پیغمبر کے پاس حاضر ہوئے۔ جو لوگ ان کو جانتے اور پہچانتے تھے انہوں نے مذاق کرنا شروع کیا، ابو عقیل کیا لے کر کے آئے ہو، ان میں کیا ہے؟ ابو عقیل نے جواب نہیں دیا۔ لوگوں نے ٹٹول کر کے دیکھا کھجوریں، کہا یہ کھجور لے کر کے آئے ہو؟ اصحاب صفہ کے لیے پیغمبر نے نہیں مانگا ہے، لشکر جائے گا، یہ تمہاری کھجوریں کس کام کی؟ شرمندہ بھی ہو رہے ہیں کہ ہم کچھ لا نہ سکے، خاموش ہیں، جواب نہیں دیتے۔ پیغمبر کے پاس آئے، سر جھکا کر کے کہا یا رسول اللہ، جو ممکن ہو سکا تھا وہ لے آیا، قبول کر لیجئے۔ پیغمبر نے کہا رکھ دو۔ ابو عقیل نے اپنی کھجوروں کو رکھا، ادھر جبریل نازل ہوئے، آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، خدا کہتا ہے کہ ابو عقیل کی کھجوروں کو یہاں سے اٹھا کر کے ان کے دینار و درہم کے اوپر رکھ دیجئے، خدا کی بارگاہ میں ان کے دینار و درہم سے زیادہ مقبول ہیں یہ کھجوریں۔ اس لیے کہ باقی وہ لے کر کے آئے ہیں کہ اس کے علاوہ بہت کچھ ان کے پاس ہے، یہ وہ لے کر کے آئے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اخلاص سے اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہو سکتا ہے کہ 1 روپیہ قبول ہو جائے، عزاداری میں 10 روپیہ خلوص سے خرچ کیا ہوا
ہو سکتا ہے قبول ہو جائے اور دکھاوے کے لیے خرچ کیا ہوا 1 لاکھ ہو سکتا ہے رد ہو جائے۔ لہٰذا ہم کو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، نیتوں میں خلوص پیدا کرنا چاہیے، تاکہ جو بھی عبادت ہے وہ قبول ہو، سند قبولیت بارگاہ اہدیت سے حاصل کرے۔ بس ایک بات کا تجزیہ اور مصائب ختم و دعا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ تمام اعمال ایک طرف، پیغمبر کی یہ حدیث، یہ کہنا کہ ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت خندق کے دن کی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ضرب علی، ضرب مضاف، علی مضاف الیہ، ضرب علی یعنی علی کی مار، یعنی جو وار آپ نے امر کے اوپر کیا، نہ کہ جو امر نے آپ پر وار کیا تھا، وہ ضرب و امرن ہے، یہ ضرب و علی ہے۔ یوم الخندق، خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو عمل کتنی دیر کا ہے؟ ہاتھ بلند ہوا، نیچے جھکا، سر قلم ہو گیا، اتنا ہی تو۔ کیا امیر المومنین نے بدر میں تلوار نہیں چلائی، احد میں تلوار نہیں چلائی، خیبر میں تلوار نہیں چلائی؟ تو باقی جگہ تلوار چلانے کے عمل کا اس طریقے سے پیغمبر نے اعلان کیوں نہیں کیا کہ باقی جگہ تو آپ نے تلوار چلائی ہے، تو وہ ثقلین کی عبادت سے افضل کیوں نہیں؟ یہ خندق کے دن کی ہے، خاصیت کیا ہے؟ چنانچہ امام راضی لکھتے ہیں کہ یہ جنگ ہے جنگ احزاب۔ احزاب حزب کی جمع، اب پھر مکے کے لوگ نہیں ہیں، اطراف کے قبائل ہیں، اور کمانڈنگ ہے عمرو بن عبد ود کے ہاتھوں میں، جو مذہباً یہودی ہے۔ پیغمبر کو معلوم یہ ہوا کہ اب صرف اور صرف مکے کے لوگ نہیں آ رہے ہیں، اطراف کے لوگ ہیں، کثیر تعداد ہے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ نبی کریم نے حکم دیا مدینے کے باہر کوئی نہیں جائے، جو قافلہ جا رہا تھا روک دیا، جو لوگ باہر تھے ان کو مدینے میں بلا لیا۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ جب دشمن زیادہ ہوں اور ہم کم ہوں تو ہم یہ حکمت عملی اپناتے ہیں کہ خندق کھود دیتے ہیں۔ نبی کریم نے حکم دیا خندق کھودی جائے، 10 افراد معین کیے گئے، 10 آدمی یہاں سے کھودیں گے، 10 آدمی یہاں سے۔ جناب سلمان فارسی کو کسی نے اپنے ساتھ نہیں لیا، انصار الگ اور مہاجر الگ، سلمان اکیلے خندق کھود رہے ہیں۔ شام کو جب جائزہ لیا تو معلوم یہ ہوا کہ انصار اور مہاجر 10 آدمی ادھر 10 آدمی ادھر، اور بوڑھے سلمان نے تنہا اتنا کام کیا جتنا انہوں نے مل کر کے۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ، سلمان ان مہاجرین کے ساتھ مکے سے نہیں آئے تھے، یہ فارس سے آئے تھے اور پہلے سے مدینے میں موجود تھے، لہٰذا یہ ہم میں سے ہیں۔ مہاجرین نے کہا یہ یہاں کے رہنے والے نہیں، باہر سے آئے ہیں، جیسے ہم مہاجر ویسے یہ ہم میں سے ہیں۔ صبح یہ اپنے میں سے ماننے کو تیار نہیں، اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں، شام کو کہہ رہے ہیں ہم میں سے۔ پیغمبر نے کہا نہ تم میں سے نہ تم میں سے، سلمان ہم میں سے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پیغمبر اس کو کہیں گے کہ وہ ہم میں سے ہے کہ جو عمل میں سب سے بلند ہو۔ خندق تیار ہو گئی، لشکر آ گیا، کفار مکہ حیرت میں، عرب میں یہ حکمت کسی نے اپنائی نہیں، اس طریقے سے ناواقف۔ چنانچہ اب تاریخ کے فقرے ہیں کہ ایک مقام پر عمرو ابن عبد ود نے خندق کو تنگ دیکھا اور وہیں سے گھوڑے کو مہمیز کیا، اس پار آ گئے۔
جب کام برابر سے سونپا جائے اور حد معین کر دی جائے کہ اتنا چوڑا، اتنا گہرا، اتنا لمبا آپ کو کھودنا ہے، تو یہاں خندق تنگ کیسے؟ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی تنگ نظر نے کوتاہی کی اپنے عمل میں، ورنہ یہاں سے دشمن اس پار کیسے آتا؟ آ گیا، مجھے جنگ کی روداد نہیں پڑھنا ہے سر، جتنا موضوع سے متعلق ہے۔ امیر المومنین اس کے مقابلے میں آئے، آتے ہی آپ نے پہلی بات جو کہی وہ یہ کہ اسلام لے آ۔ اس نے کہا ناممکن ہے، اسلام لانا ہوتا تو میں جنگ کرنے آتا، نہیں لاؤں گا۔ کہا اچھا واپس چلا جا۔ کہا واپس چلا جاؤں تاکہ عورتیں ہمارا مذاق اڑائیں؟ یعنی عمر کو جس چیز نے میدان میں ثابت قدم رکھا وہ عورتوں کا تانا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کفر کے یہاں کچھ ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے تانوں ہی سے صحیح مگر میدان سے بھاگنے نہ دیا، میدان میں ثابت قدم رکھا۔ تو جب عالم کفر میں ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں تو عالم اسلام میں بھی ہونا چاہیے، اور بھاگنا تو برا ہے ہی، چاہے میدان جہاد سے بھاگے چاہے صف نماز سے بھاگے، چاہے روزے سے بھاگے۔ تو ایسی عورتیں ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے کہ جو تانا دے کر کے ہم کو میدان عمل میں برقرار رکھیں، نہ ہم نماز سے غیر حاضر ہوں نہ روزے سے غیر حاضر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں جاؤں گا، عورتیں تانا زنی کریں گی۔ کہا پھر؟ تو آپ نے کہا کہ نیچے اترا، میرے پاس گھوڑا نہیں ہے، تیرے پاس گھوڑا ہے۔ وہ بھی ایک الگ واقعہ ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں۔ بہرحال آخر میں امیر المومنین نے اس سے کہا کہ میں پہلے وار نہیں کرتا، تم پہلے وار کرو، جوابی حملہ میرا ہوگا۔ عزیزوں یہ 3 باتیں نہیں کہیں امیر المومنین نے، بلکہ 3 مرتبہ زندگی بچانے کا موقع عمر کو دیا۔ کہ اسلام لے آ، تیری جان بچ جائے گی، واپس چلا جا، زندگی بچا لے، موقع دے رہا ہوں کہ وار کر کے مجھے قتل کر دے، تو زندہ بچ جائے گا۔ جب 3 مرتبہ موقع ملنے کے بعد اپنی زندگی نہ بچا سکا، تب امیر المومنین نے وار کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، مجبوراً اس کو قتل کیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اب یہیں سے امام راضی کہتے ہیں کہ فلو غلب عمر ابن عبد ود، اگر عمر ابن عبد ود غالب آتا تو اساس ایمان منہدم ہو جاتے، کیونکہ مسلمان کی کیفیت اور حالت یہ تھی کہ جب خندق کھود دی گئی تو نہ کوئی قافلہ اندر آتا تھا نہ کوئی باہر۔ شہر میں آمد و رفت رک جائے تو غذائی ذخیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ مدینے میں غلہ ختم ہو گیا، لوگ فاقے کرنے لگے۔ نبی کریم نے حکم دیا کہ گٹھلیوں کو پیسا جائے اور اس کی روٹیاں بنائی جائیں۔ وہ بھی جب ختم ہو گئیں تو پتھر باندھنے کا حکم دیا۔ یہ فاقہ زدہ لشکر ہے۔ امیر المومنین کے علاوہ کوئی مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ امیر المومنین اگر شہید ہو جاتے تو عمر کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو بھی مقابلے میں آتا مارا جاتا۔ نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ نبی شہید ہو جاتے تو دوسرا کوئی نبی نہیں آتا کہ دین کے سلسلے کو آگے بڑھاتا۔ مسلمان 90% سے زیادہ مدینے میں
یہ یا مارے جاتے یا کفر پر واپس لوٹ جاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ کفر ہی کفر رہتا، ایمان نہیں رہتا۔ اب ایک ضربت نے مدینے میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی جانوں کو بچا لیا۔ اب آئیے سورہ مبارکہ یاسین میں کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا آثارہم، ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، اور عمل ہی کو نہیں بلکہ آثار عمل کو بھی لکھتے ہیں۔ کوئی انسان مر رہا تھا، آپ نے اس کا علاج کرا دیا، 1000 روپے خرچ کر دیے، اگر آپ بر وقت اسپتال نہ لے جاتے، اس کو انجیکشن نہ لگتا تو مر جاتا۔ آپ نے اس کی مدد کی، اس کی زندگی بچ گئی۔ آپ کی مدد کے بعد وہ 40 سال تک زندہ رہا، مومن تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، تو آپ کی زندگی بچانے کے بعد جو 40 سال جو اس نے عبادت کی ہے آپ کے 1000 کے طفیل میں، اگر آپ زندگی نہ بچاتے تو وہ عبادت نہیں کرتا، وہ روزے نہیں رکھتا، وہ کار خیر نہیں کرتا۔ آپ نے زندگی بچائی اس لیے وہ کار خیر کر رہا ہے۔ اب وہ نیکیاں کرے گا لیکن آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ سبب آپ بنے ہیں۔ مدینے میں جتنے مسلمان تھے، اب خندق کے بعد جن کو دوسری زندگی ملی ہے، عمل یہ کریں گے مولائے کائنات کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ ختم ہو جاتے تو نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی یا کافر پیدا ہوتے۔ اب جو مسلمان پیدا ہو رہے ہیں نیکیاں یہ کریں گے لیکن علی کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ قیامت تک مسلمان عبادتیں کرتے رہیں گے، کار خیر کرتے رہیں گے، حج کرتے رہیں گے، زکوٰۃ نکالتے رہیں گے، لیکن علی کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کس میں ہمت ہے کہ ایک ضرب کے ثواب کو بیان کر سکے؟ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اور اسی کو کہتے ہیں شفاعت۔ شفاعت کے معنی کیا ہیں؟ آپ کہیں پر کھڑے ہو گئے اور لوگ سامان لینے کے لیے آئے ہیں، معلوم ہوا سامان کی قیمت جو ہے 5000 ہے، کسی کے پاس 4000 ہے، کسی کے پاس 2000 ہے، کسی کے پاس 500 ہے۔ آپ نے جیب سے نکالا، اس کے پاس 4000 ہے، 1000 ہم سے لے لو، اس کے پاس 3000 ہے، 2000 ہم سے لے لو، اس کے پاس 5000 ہے، 500 ہے، 4500 ہم سے لے لو۔ یعنی آپ دیتے جا رہے ہیں، لوگوں کا کام بنتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات میزان عمل کے پاس کھڑے ہوں گے، جتنی نیکیاں کم ہوں گی علی اپنی نیکیاں دیتے جائیں گے، شفاعت ہوتی جائے گی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ مجلس سے قبل آپ حضرات نے مرحومین کے نام سورہ فاتحہ پڑھا، عمل کس کا ہے؟ مومنین کا ہے۔ ثواب کس کو ملا؟ جب ہم اپنی نیکیوں کو اپنے مرحومین کو دے سکتے ہیں تو مولائے کائنات ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے حسن عمل۔ اور آخر کلام میں ایک بات یاد رکھیے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ 70 سال کے اعمال وہ کام نہیں آتے اور ایک لمحے کا عمل کام آ جاتا ہے۔ اور روایات میں ہے کہ التفکر فی الساعہ افضل من عبادت 70 سنہ۔ 1 ساعت کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اس کی مثال حر، کربلا میں حر کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 70 سال۔ حر نمازی بھی تھا، حر خوش عقیدہ بھی تھا، حر
کار خیر بھی کرتا تھا۔ ابن زیاد کے 4 مشہور کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر تھا۔ پسر سعد سے ملک رے کا وعدہ کیا تھا ابن زیاد نے، تو ہر سے حکومت خراسان کا فرق آپ پہچانے کہ جب تک دنیا کو ساتھ لے کر چل سکتا تھا اس وقت تک اس نے ساتھ لیا۔ جب اس دو راہے پر آیا کہ حکومت خراسان یا جنت، تو حکومت کو ٹھوکر مارا، جنت کی طرف آ گیا۔ پسر سعد بھی اسی کشمکش میں تھا کہ امام حسین سے جنگ نہ کرنا پڑے، ملک رے بھی مل جائے اور جنت بھی، لیکن جب اس دو راہے پر آیا جنت یا ملک رے، تو جنت چھوڑ دیا، ملک رے کو اختیار کیا۔ تو یہ ہر کی 70 سال کی عبادتیں، نماز امام کے پیچھے اس نے پڑھی، جناب زہرا سے اپنی عقیدت کا اقرار بھی کیا، اعلان بھی کیا۔ یہ ساری عبادتیں آپ بتائیے کہ اس کے کام آنے والی تھیں؟ اس عقیدے کے باوجود اور اس عبادت کے باوجود اس کو نجات نہیں ملنے والی تھی۔ نہیں، شب عاشور ایک لمحے کے لیے اس نے غور و فکر کیا، اور اس غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نے حکومت و سرداری کو چھوڑا، آخرت کی طرف قدم بڑھا دیا۔ تو ہر کی 70 سال کی عبادتیں ہر کے کام نہیں آئیں، لیکن ایک لمحے کا غور و فکر ہر کے کام آیا۔ یعنی وہ ہر جو ابھی تک ہر کہلا رہا تھا، جیسے ہی اس نے تفکر کیا تو ہر علیہ السلام بن گیا، اور ایسا ویسا نہیں، ثانیہ زہرا سلام کہلا رہی ہیں۔ عزیزوں، کربلا کی قربانی حسن عمل کا نتیجہ ہے۔ ایک بچے کے ایصال ثواب کی مجلس سے تمام شہادتیں ایک طرف ہیں، تمام قربانیاں ایک طرف ہیں، لیکن جناب علی اصغر کی شہادت کربلا کی گراں قدر شہادت ہے۔ اس لیے کہ دشمن ہر شہید کے بارے میں ایک وجہ بیان کر سکتا ہے۔ تم نے ابن اوسجا کو کیوں مارا؟ کہا بوڑھے تھے، لیکن ہمارے بہت سے سپاہیوں کو مار ڈالا، اگر ہم ان کو نہ مارتے تو مارے جاتے۔ تم نے اولو محمد کو کیوں مارا؟ بچے تھے، لیکن بہت سے لوگوں کو قتل کیا، ہم نہ مارتے تو مارے جاتے۔ تم نے قاسم کو کیوں شہید کیا؟ کم سن تھے، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے پہلوانوں کو تحقیق کیا، ہم حملہ کر کے ان کو نہ مارتے تو مارے جاتے۔ تم نے عباس کے بازو کیوں قلم کیے؟ علی کے شیر کو کیوں شہید کیا؟ کہ ان کی ہیبت سے ہم لرزتے تھے۔ ہمارے سینکڑوں سپاہیوں کو، ہزاروں سپاہیوں کو قتل کر دیا، ان کو نہ مارتے تو ہم مارے جاتے۔ تم نے کڑی الجوان ہم شبیہ پیغمبر کو کیوں شہید کیا؟ تو بھوکے اور پیاسے تھے، کہ انہوں نے ہمارے سینکڑوں سپاہیوں کو قتل کر دیا، اگر ہم ان کو شہید نہ کرتے تو مارے جاتے۔ امام حسین کو کیوں شہید کیا؟ کہ حسین بھوکے تھے، پیاسے تھے، لاشیں اٹھا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے روکے نہیں رک رہے تھے، جب تک کہ تلوار کو نیام میں نہیں رکھ لیا ہماری ہمت نہیں تھی کہ ان کے قریب جاتے، اس لیے ہم نے حسین کو شہید کیا ہے۔ لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اصغر کو کیوں مارا۔ یہ بتاؤ 6 مہینے کے بچے نے کتنے قتل کیے؟ 6 مہینے کے بچے نے کتنوں کو شہید کیا؟ امام حسین مقتل میں ہے، آواز استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے۔ خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی، مظلوم کربلا
تیزی سے خیمے کی جانب روانہ ہوئے۔ در خیمہ ہی سے آواز دی، اے بہن ابھی بھائی زندہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بھیا ذرا درون خیمہ آئے، دیکھیے اصغر کا کیا حال ہو رہا ہے۔ امام نے جو بچے کو دیکھا تو بچہ اس طریقے سے تڑپ رہا تھا کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا گیا ہو، اس طریقے سے اصغر منہ کو کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ امام نے کہا میں سمجھ گیا، لاؤ میرے ششماہ مجاہد کو میرے حوالے کر دو، بچہ پیاسا ہے، میں مقتل میں لے جاؤں گا، لوگ صاحب اولاد بھی ہیں، شاید کوئی ترس کھا کر کے پانی پلا دے۔ رباب نے جب سنا کہ اصغر کو امام میدان لے کر کے جا رہے ہیں، اشقیاء کے سامنے لے کر کے جائیں گے، اور رباب نے کہا میرے والی و وارث رک جائیے۔ ایک ننھا سا صندوق چار رباب لے کر کے آئی، اصغر کا کرتا تبدیل کر دیا، کمر میں پٹکا باندھ دیا، گلے میں رومال باندھ دیا، مجاہد بنا کر کے ماں رخصت کر رہی ہے۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ باہر جائے تو اچھا لباس پہن کر کے جائے۔ عزیز و امام آئے مقتل میں، اور جب پلٹے ہیں تو انداز عجب ہے، یعنی امام نے آ کر کے سوال آپ کیا اور ایک عجب جملہ کہا، حل فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان ہے جو اس کو پانی پلا دے؟ اور جب جواب نہیں ملا تو امام نے کہا کیا کوئی صاحب اولاد ہے؟ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ فوج رونے لگی، حرملہ نے تیر چلایا، اس انداز میں تیر چلا کہ بچے کا گلا کٹ گیا، ذبیحہ من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کا گلا کٹ گیا، بچہ ذبح ہو گیا، تیر امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام نے جناب علی اصغر کو ہاتھوں پر بلند کیا، آسمان کی جانب رخ کیا، کہا پروردگارا میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہ تھا۔ اب جو چلے خیمے کی طرف تو چلا نہیں جا رہا ہے، وہ حسین جو قاسم کا پامال لاشا سیدھے خیمے میں لے کر کے آ گیا، جو آن محمد کا جنازہ سیدھے خیمے میں لے کر کے آ گئے، جو عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر کے آ گئے، جنہوں نے کڑیل جوان کا لاشا اٹھایا خیمے تک پہنچا دیا، لیکن وہی حسین اب خیمے کی جانب قدم بڑھ نہیں رہے ہیں، آہستہ آہستہ آگے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی خیمے کے قریب گئے تو پھر واپس آ گئے اور یہ کہتے جا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7ویں مرتبہ آواز دی، اے رباب آؤ تمہارے بچے کو میں لے آیا۔ عزیز و رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، بابا آپ نے بھائی کو پانی پلا دیا، میں پیاسی ہوں۔ امام نے جواب نہیں دیا، ابا کا دامن ہٹایا، کٹا ہوا گلا بہن نے دیکھا، چیخ مار کر کے روئی، ماں نے آواز سنی، در خیمہ پر آئی، کٹا ہوا گلا دیکھا، ڈلا ہوا منکا دیکھا، ایک جملہ کا امثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ علماء نے اس کی وجہ بیان کی۔ رباب نے یہ کیوں کہا کہ نہر کرنے کا قانون یہ ہے کہ اگر 6 مہینے کا اونٹ کا بچہ ہے تو اس کو نہر نہیں کیا جاتا، اور رباب نے کہا اے میرے لال تیرے سن کے اونٹ کے بچے بھی عرب میں نہر نہیں کیے جاتے، تو امام وقت کا فرزند ہے، تو خاندان عصمت و طہارت سے ہے، تجھ کو بھی اشقیاء نے نہیں چھوڑا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل، بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم علی غفران ابن اختیار عباس کربلائی، مرحوم نصیر حسین ابن رمضان علی مرحوم، مرحوم صغیر حسین ابن رمضان علی مرحوم کے نام سائے فرمائیں۔